یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 88 تک، جو کہ اس کی آخری آیت ہے، ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ گھر آخرت کا ہے، ہم دیں گے ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی ملک میں اور نہ فساد کرتے ہیں، اور عاقبت متقی لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ جو لے کر آئے گا بھلائی، اس کو ملنا ہے اس سے بہتر، اور جو لے کر آئے گا برائی، سو برائیاں کرنے والے ان کو وہی سزا ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جس نے حکم بھیجا آپ پر قرآن کا، وہ پھر لوٹانے والا ہے آپ کو پہلی جگہ پر، تو آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون لایا ہے ہدایت اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ اور آپ تو نہ رکھتے تھے توقع کہ اتاری جائے گی آپ پر کتاب، مگر آپ کے رب کی مہربانی ہے، سو آپ مت ہو جائیے کافروں کی مدد کرنے والے، اور نہ ہو یہ کہ وہ آپ کو روک دیں اللہ کے حکموں سے بعد اس کے کہ آپ پر آپ کی طرف اللہ کا حکم اتر چکا، اور بلائیے اپنے رب کی طرف اور مت ہوئیے شریک کرنے والوں میں سے، اور مت پکاریے اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، ہر چیز فنا ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آخرت کا گھر یعنی آخرت یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی، یعنی بہتر انجام ان لوگوں کا ہوگا جو زمین میں فساد نہیں کرتے اور نہ تکبر کرتے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر
جو قارون کا تذکرہ ہوا وہ اسی حوالے سے تھا کہ وہ تکبر اور بڑائی کرتا تھا اور زمین میں فساد پھیلاتا تھا۔ تو انجام کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آخرت میں بہترین انجام متقی پرہیزگار لوگوں کا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں فساد نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دوسروں کو حقیر نہیں جانتے، دوسروں پر ظلم نہیں کرتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ہر گناہ فساد ہے، کیونکہ گناہ کے وبال سے دنیا کی برکات میں کمی آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ظلم معصیت کرتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس آیت میں علو اور فساد کے ارادہ پر آخرت سے محروم ہونے کی وعید ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کسی معصیت یعنی کسی گناہ کا پختہ ارادہ جو پختہ عزم کے اندر آ جائے وہ بھی معصیت ہی ہوا کرتا ہے، البتہ یہ معصیت ہو جانے کے بعد اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے اور پھر اس پر ندامت آ جائے اور اس پر توبہ کی توفیق ہو جائے تو پھر اس کی جگہ گناہ کے بجائے ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت یعنی انجام یہ متقی لوگوں کے حوالے سے بہترین ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر احکامات رکھے گئے ہیں ان پر بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو نجات آخرت کی یہ شرط ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفین کو جواب دے دیں جو آپ کو پریشان کر کے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، اور وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا صدمہ بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے اندر تسلی اور تشفی بھی دے دی، اور ان لوگوں کا بھی انجام بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید بھی کر دی اور بشارت بھی ان آیات کے اندر فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ جس ذات نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ آپ کو اس جگہ پر لے آئے، یعنی مکہ میں دوبارہ آپ کو لوٹا دے۔ جس طرح فرمایا کہ آپ کو یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے اپنے فضل سے آپ پر کتاب نازل کر دی۔ اب آپ کافروں کے مددگار نہ ہوئیے، بلکہ انہیں رب کی طرف بلائیے، اور وہ جو شرک کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بیزاری کا اظہار کیجیے۔ آیت کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ جس طرح کہ آپ کو صدمہ ہے اپنا وطن چھوڑنے کا، اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل کرنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے کو فرض کر دیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پھر مکہ میں لوٹائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور سے رات کے وقت نکلے اور مکہ سے مدینہ جانے والے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے سفر اختیار کیا، کیونکہ دشمن تعاقب میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجفہ پر پہنچے جو مدینہ طیبہ کے راستے کی مشہور منزل کے قریب تھا، وہاں سے مکہ کا مدینہ کا معروف راستہ مل جاتا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مکہ کے راستے پر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد آ گیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور آپ کو بشارت دی گئی کہ یہ مکہ سے جدائی اور ہجرت چند روزہ ہے، اور بالآخر آپ کو دوبارہ اس مکہ کے اندر پہنچایا جائے گا، جو فتح مکہ کی بھی ایک لحاظ سے بشارت تھی۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس میں یہ بھی فرما دیا کہ جو عمل اللہ کی ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ عمل یعنی اس کا اجر اور ثواب بھی باقی رہنے والا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سورہ قصص کی آخری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تاکید اور بشارت دی گئی تھی؟ ان آخری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فریضہ رسالت اور نبوت پر پوری طرح قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ میں فاتحانہ واپسی کی بشارت اس عنوان سے دی گئی کہ جس ذات نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے آپ کو دشمنوں پر غالب کر کے دوبارہ مکہ لوٹائے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا ہی نصرت خداوندی کو متوجہ کرتا ہے اور فتح مبین کا سبب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی اور فتح مکہ کی بشارت ان آیات کے اندر دی گئی کہ وقتی ہجرت ہے اور وقتی جدائی ہے وطن سے، اللہ رب العزت دوبارہ آپ کو فاتح کی حیثیت سے لوٹائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔